نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے مختلف لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی تھی اور اخیر میں یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے وہ در حقیقت غرور و تکبر، سرکشی اور طغیان کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اسی کبر و غرور، تعالی اور بڑائی کی وجہ سے وہ لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے. ورنہ جو انسان متواضع ہوگا، سادہ زندگی گزارنے والا ہوگا تو وہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی اس کے دل کے اندر ہوگی. پھر اللہ نے صاف لفظوں میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کے دماغ میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور پایا جا رہا ہوگا، یہ جو اپنی بڑائی اور شیخی بگارنے والا ہوگا، وہ ہمارے محبوبین اور مقربین کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتے جو اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوں اور شیخی بگاڑتے ہیں. اس کے بعد وہ آیت مبارکہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس میں جو مضمون ہے وہ بھی پچھلی آیت ہی سے متعلق ہے اور اللہ رب العزت والجلال یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ غرور و کبر، سرکشی اور شیخی کے اندر مبتلا ہو کر زندگی گزارتے ہیں وہ در حقیقت اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور وہ بخیل و کنجوس ہیں. ہم اور آپ تو بخیل صرف اس کو سمجھتے ہیں جو مال خرچ کرنے میں بخل کا اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے.
جس کے لیے مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہو، اس کو ہم بخیل و کنجوس تصور کریں۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں بخل و کنجوسی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ صرف وہی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بخیل نہیں ہے جو مال خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، بلکہ وہ آدمی بھی اللہ کی نگاہ میں بخیل ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اگر ہنس کر ہم اور آپ کسی سے مل لیے تو کیا چلا جائے گا؟ کون سی کمی آ جائے گی؟ تجوری میں کیا خامی پیدا ہو جائے گی؟ کون سا نقص پیدا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا منہ بنا ہی رہتا ہے، کسی سے مسکراتے ہوئے بشاشت اور تبسم کے ساتھ ملنا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ شریعت کی نگاہ میں وہ آدمی بھی بخیل ہے جو اپنے بھائی سے مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہا ہے، مل نہیں۔ اسی طرح وہ انسان کہ جس کو اللہ نے علم کے نور سے سرفراز فرمایا، جس کو دینی معلومات باری تعالیٰ نے عطا فرمائی، قرآن و سنت کے علوم کا ایک حصہ اللہ نے اس کو مرحمت فرمایا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ علم کے اس نور سے وہ ماحول کو منور کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ جن لوگوں تک علم کی روشنی نہیں پہنچی ہے ان تک علم کی روشنی پہنچانے کی فکر اور کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس کسی بھی درجے میں علم پایا جا رہا ہے، وہ اس علم کی اشاعت نہیں کر رہا ہے، اس علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، دینی رہنمائی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ بھی بخیل و کنجوس ہے۔ صرف وہی آدمی کنجوس نہیں ہے جو مال خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ کرے، جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمت سے لوگوں کو حصہ دینے میں کنجوسی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ بھی بخیل و کنجوس ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اب اس آیت مبارکہ میں مضمون ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، غرور و کبر اور سرکشی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، وہ در حقیقت بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہود کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جن کو اللہ نے آسمانی کتاب کا علم عطا فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس آسمانی کتاب کے ذریعے یہود کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آسمانی کتاب کے ذریعے وہ تفصیلات بتا دی گئی تھی کہ جن کے ذریعے بآسانی یہ پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کون ہیں، کس شکل میں آئیں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے اخلاق کیا ہوں گے، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا، ان کی پہچان اور شناخت کیا ہوگی۔ ساری چیزیں کھول کر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بتا دی گئی تھی، اور یہود ان تمام مضامین کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری انسانوں کے درمیان رسول و نبی بن کر ہوئی تو یہود آنکھ چرانے لگے اور آپ کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنے سے کترانے لگے۔ اللہ نے ان کو جتلایا کہ تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کفار و مشرکین اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے سامنے اب تک تفصیلات نہیں آئی تھی، لیکن تمہیں تو ہم نے آسمانی کتاب کے ذریعے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، تم کیوں پیغمبر علیہ السلام کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ گویا کہ جو علم تمہیں حاصل ہوا ہے تم اس کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہے ہو، تم بخیل و کنجوس ہو، نہ خود عمل کرتے ہو علم کے نور پر اور نہ دوسروں تک اس علم کی روشنی کو پہنچاتے ہو، بلکہ تم دنیا میں
جہالت و ضلالت اور تاریکی کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ، وہ مغرور و متکبر و سرکش اور شیخی بگاڑنے والے جن کو اللہ پسند نہیں فرماتے کون لوگ ہیں؟ جو بخل و کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، اور اللہ نے جن دوسری نعمتوں سے ان کو نوازا ہے اور سرفراز فرمایا ہے ان کا حق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بخل و کنجوسی کا تعلق صرف مالی حقوق میں کوتاہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص بھی اگر اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہوگا تو وہ اللہ کی نگاہ میں بخیل و کنجوس قرار دیا جائے۔ یہود سے یہی چیز سرزد ہوتی تھی اور وہ ہر اعتبار سے بخل و کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جتنی اچھی طرح اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ کون سا باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچوں کے سلسلے میں مکمل معرفت اور واقفیت میں رکھتا ہو؟ اللہ نے مثال دے کر بتایا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے بارے میں گہرائی تک جانتا ہے، اسی طرح وہ تمام لوگ جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کا کام کرتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت یہود تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے، لیکن ایک بڑی جماعت یہود کی وہ تھی کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ بھی مغرور و متکبر ہیں اور بخل و کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ، جو لوگ بخل و کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل و کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اور فضل و کرم نعمت و اعزاز کی ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے ان کو عطا فرمائی۔ اگرچہ یہود کے متعلق اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، لیکن پیغام اور نصیحت عمومی طور پر اللہ رب العزت والجلال نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں سخاوت کا، کشادہ ظرفی کا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب نہ مالی حقوق میں کوتاہی کر کے بخل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ دیگر ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوتاہی کر کے کنجوسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر میدان میں انسان کو کھلے دل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صنع الیہ معروف فلیجزہ، جس کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھلائی کا کوئی معاملہ کیا جائے تو اس شخص کو بھلائی کرنے والے کو بدلہ دینا چاہیے۔
حکم دیا پیغمبر علیہ السلام نے، کوئی آڑے وقتوں میں ہمارے کام آیا تو ہمیں اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی نے کسی بھی قدم ہماری معاونت کی اور مدد کی تو ہمیں کبھی اسے فراموش نہ کرنا چاہیے، بلکہ موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ ہم اس کے احسان کا بدلہ چکائیں۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يُجْزِئُهُ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اگر تمہیں وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے جس سے تم اپنے ساتھ بھلائی کرنے والے اور احسان کرنے والے شخص کا بدلہ دے سکو تو کم از کم اپنی زبان اس کی تعریف میں گویا تو کر دو۔ زبان سے اس کے لیے تعریفی جملے بولنے میں کیا چلا جائے؟ 10 آدمیوں کے بیچ میں اگر تم اس کا ذکر خیر کر دو گے کہ میرے بھائی نے فلاں موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا، تو اللہ بھی راضی ہوں گے اور اس بندے کا دل بھی تمہارے اعتبار سے اعتماد میں آ جائے گا، تمہارے حوالے سے اعتماد میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو بدلہ دو، اور اگر بدلہ دینے کا موقع تمہارے پاس نہیں ہے فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، تو کم از کم اس کی تعریف میں 2 بول تو بول دو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ موقع پڑتا ہے تو سب سے سب کچھ لے لیتے ہیں اور پھر ایسے ہضم کرتے ہیں کہ نگار بھی نہیں آتی۔ کسی سے بولنے کو کہہ دیا جائے، ذکر خیر کا کی تلقین کر دی جائے تو اس کی توفیق ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ اس چیز کو خاص طور پر ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا ہو تو اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے، اور کم از کم اس کی تعریف میں انسان رب اللسان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے احسان کرنے والے کی تعریف کی تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا حق ادا کیا، وَإِن كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ، اور اگر اس نے اپنے محسن کا چرچا ہی نہیں کیا، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تو وہ ناقدری اور ناشکری کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا گیا، اس نے جواب میں جزاک اللہ خیرا کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ جتنی زیادہ سے زیادہ تعریف ہو سکتی تھی، ثنا میں جتنا مبالغہ ہو سکتا تھا، جزاک اللہ خیرا کے جملے کے ذریعے اس نے تعریف کا حق ادا کیا۔ اب اگر کوئی آدمی کسی محسن سے احسانات کو حاصل کر رہا ہے، اس کی مدد کو حاصل کر رہا ہے، تعاون کو حاصل کر رہا ہے، جزاک اللہ خیرا کا لفظ بھی اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہے، تو وہ کنجوس کہلائے گا نہیں کہلائے؟ یہ بھی کنجوس ہے۔ صرف مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا کنجوس نہیں، بلکہ وہ بھی کنجوس ہے جو محسن کے لیے جزاک اللہ خیرا بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پورا جملہ ادا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیرا۔ بہت سے لوگ صرف جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، جزاک اللہ کا ترجمہ اللہ تمہیں بدلہ دے، یہ بات پوری نہیں ہوئی۔ خیرن اس کے ساتھ لگائیں گے تو ترجمہ ہوگا اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ اس لیے ناقص اور ناتمام جملہ نہ بولنا چاہیے بلکہ پورا جملہ بولنا چاہیے، جزاک اللہ احسن الجزاء یا جزاک اللہ خیر۔ تو یہ ایک عمومی پیغام اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والوں کو دیا ہے کہ ہمیں ہر اعتبار سے سخاوت و دریا دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بخل و کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنة بعید من
نزدیکی انسان ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنت قریب من النار۔ فرمایا کہ جو بخیل و کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والجاهل السخي أحب إلى الله من العابد البخيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو ناخواندہ ہے، ان پڑھ ہے، لیکن سخاوت کی صفت سے مالا مال ہے، اللہ کی نگاہ میں اس عابد و زاہد انسان سے زیادہ پسندیدہ ہے جو بخل و کنجوسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ عبادت میں تو بہت آگے نکلا ہوا ہے لیکن بخل کی صفت اس کی زندگی میں موجود ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ آدمی اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسندیدہ وہ شخص ہے جو سخاوت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، چاہے عبادت میں اس کو کمال حاصل ہو۔ اس سے ترغیب دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کہ ہر شخص کو کشادہ قلبی اور وسعت ظرفی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے اور سب کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال دو فرشتوں کو فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العبد فیہ الا وله ملکان۔ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں جتنی صبح کرتے ہیں تو ہر صبح ہمارے اور آپ کے ساتھ دو فرشتے اللہ کی طرف سے لگا دیے جاتے ہیں جو برابر یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خیر کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ اور عوض عطا فرمائے۔ یہ فرشتے دعا دیتے ہیں صبح سے شام تک، اے اللہ خیر کی راہ میں خرچ کرنے والے کو بہترین عوض اور بدلہ دے دیجیے۔ اور دوسری دعا کیا کرتے ہیں اللہم اعط ممسکا تلفا، یہ دعا نہیں بلکہ بددعا۔ یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ بخل و کنجوسی کا مظاہرہ کرنے والے کے مال کو ہلاکت و بربادی سے ہمکنار کر دیے۔ بخل و کنجوسی کا مظاہرہ کرنے والے کو ہلاکت و بربادی سے ہمکنار کر دیجیے۔ ذرا سوچئے کہ ہم کشادہ قلبی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے مقرب فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنے اور دل کی تنگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی پاداش میں ہم فرشتوں کی بددعاؤں کے مستحق بنیں گے، اور فرشتوں کی دعائیں جن کو مل جائیں ان کی بگڑی بنتی ہے اور بیڑا پار ہوتا ہے، اور جو فرشتوں کی بددعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں پھر ان کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ فرشتوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہمیں اگر اللہ کے مقرب فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننا ہے تو دینے کا مزاج بنانا، صرف مال ہی دینا نہیں بلکہ عزت دینا بھی مراد ہے۔ دوسروں کو عزت دیجیے، دوسروں کو خیر دیجیے، دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، اپنی ذات کو مفید بنائیے، اپنے آپ کو عطر کی طرح مہکنے والا بنائیے کہ جہاں آپ چلے جائیں لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر لوگ منہ بگاڑنے لگے، پیشانی کے اوپر شکن پڑنے لگے اور لوگوں کو آپ کے آنے میں ناگواری محسوس ہونے لگے۔ انسان کا کردار مہکتا ہے، اخلاق مہکتے ہیں، اطوار مہکتے ہیں۔ جیسا برتاؤ انسان کا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی معاملات لوگ انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔
نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے ذریعے امت کو یہی تلقین دی ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں. اسی کا مطلب سخاوت ہے. اور جب آپ لوگوں کے لیے مفید بنیں گے تو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنیں گے. اور اگر بخل و کنجوسی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے تو بد دعاؤں کے مستحق بنیں گے. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، ایسا عذاب جو ذلیل کر دینے والا. اللہ تعالی ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے اور عزت و عافیت کی زندگی باری تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.